سنة ما قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے کلام پاک کی سورۃ البقرہ کی چوتھی آیت کریمہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، جس کا ترجمہ ہے متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر اتاری گئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہے، اور یہ لوگ آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں. اس چوتھی آیت کریمہ کا دوسرا حصہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جس کا ترجمہ آپ نے سنا کہ متقی لوگ آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں. یہ بھی متقی اور مومن پکے مومن بندوں کی ایک صفت اور پہچان ہے کہ ان کا آخرت پر مکمل اور صحیح طور سے یقین ہوتا ہے. دراصل عالم یہ بنیادی طور پر دو ہے. ایک یہ عالم جسے عالم دنیا کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ عالم جسے عالم آخرت کہا جاتا ہے. دنیا کا ترجمہ ہے قریبی چیز، قریب کی چیز. دار دنیا، عالم دنیا کا ترجمہ ہے قریبی گھر، قریب کا عالم. وہ عالم، وہ گھر جو ہم سے قریب ہے، جس سے ہم قریب ہیں. کتنا قریب ہے؟ اتنا قریب ہے جتنا تالاب کا پانی مچھلی سے قریب ہے. تالاب کا پانی مچھلی کے چاروں طرف ہوتا ہے، مچھلی اس پانی میں سموئی ہوئی ہوتی ہے. ایسے ہی ہم لوگ اس عالم میں سموئے ہوئے ہیں. یہ عالم ہمارے چاروں طرف ہے. اس عالم کی چیزوں کو ہم برتتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ قریبی عالم، قریبی گھر ہے ہمارا. اس عالم کو دنیا کہا جاتا ہے عربی میں. دوسرا عالم، دوسرا گھر آخرت ہے. آخرت کا ترجمہ ہے پچھلا گھر، پچھلی چیز، بعد میں آنے والی چیز. دار آخرت کا ترجمہ ہے پچھلا گھر، پچھلا عالم، پرے کا عالم، وہ ٹھکانہ جو بعد میں آنے والا ہے، جو ہم سے دور ہے، جس ٹھکانے پر ہم پہنچے نہیں، جو ٹھکانہ ابھی ہمارے سامنے ہے. اس سے مراد وہ گھر ہے، وہ عالم ہے کہ جو ہماری اس موجودہ زندگی کے خاتمے کے بعد شروع ہونے والا ہے. اس عالم کو عالم آخرت اور دار آخرت کہا جاتا ہے، چونکہ وہ بعد میں آنے والا ہے. اور آخرت کا ترجمہ آپ نے سنا، بعد میں آنے والی چیز، تو بعد میں آنے والا ہے، اسی لحاظ سے اس کو آخرت کہا جاتا ہے.
یہ دونوں عالم، چاہے وہ عالم دنیا ہو چاہے وہ عالم آخرت ہو، یہ دونوں نوپید ہے، یعنی بعد میں پیدا کی ہوئی چیز ہے، پہلے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، دونوں پیدا ہو چکے ہیں۔ آخرت کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، اس کے بعد عالم دنیا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں عالموں کے درمیان آڑ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا عالم پیدا کیا، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا ترجمہ ہے آڑ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو میٹھے اور کھارے دونوں قسم کے سمندروں کو بعض موقعوں پر جمع کیا ہے، اور دونوں کا پانی ساتھ ساتھ چلتا ہے لیکن مکس نہیں ہوتا۔ اپنی اس قدرت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم میٹھے پانی کے سمندر کو اور کھارے پانی کے سمندر کو ساتھ ساتھ چلاتے ہیں، لیکن دونوں میں ہم نے ایسی آڑ، ایسی برزخ اور ایسی آڑ اور روک لگا دی ہے کہ جس آڑ کی وجہ سے میٹھا پانی کھارے پانی کی طرف نہیں جاتا اور کھارا پانی میٹھے پانی کی طرف نہیں جاتا۔ ہمارے ہندوستان میں بھی ایسے سنگم موجود ہیں جہاں دو پانی ایک ساتھ چلتے ہیں، تو یہ برزخ ہے۔ تو برزخ کا ترجمہ ہوا آڑ۔ شریعت میں انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد سے لے کر جب اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تب تک کے درمیان کی جو زندگی ہے وہ زندگی برزخ کی زندگی کہلاتی ہے، وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ بہرحال یہ دو عالم بنیادی ہوئے ہیں، ایک عالم دنیا اور ایک عالم آخرت، جن کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ عالم آخرت تو پیدا ہونے کے بعد اب ہمیشہ چلتا رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ اپنی شروعات کے اعتبار سے تو نیا ہے، لیکن اپنے آخری سرے کے اعتبار سے اور آخری کنارے کے اعتبار سے وہ ابدی ہے، دائمی اور قائمی ہے۔ لیکن یہ جو عالم دنیا ہے، جو ہماری موجودہ زندگی ہے، یہ دنیا ایسی ہے کہ وہ ایک دن فنا ہو جانے والی ہے، اسے ایک دن ختم ہونا ہے۔ اس کا ایک الیوم الآخر، آخری دن آنے والا ہے، جس دن کا دوسرا نام یوم القیامت، قیامت کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ پہلے بہت ساری مخلوقات کو ختم کر دیں گے، کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کے جسموں کو زمین سے پیدا کریں گے اور ان کی روحوں کو عالم برزخ سے اپنے اپنے جسموں میں لوٹائیں گے۔ اس طرح ہر انسان کی ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ یہ انسان کی دوسری زندگی ہے، جہاں سے عالم آخرت کی یعنی نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ تو یہ زندگی یہ موت پر ختم ہوتی ہے، اس کے بعد عالم برزخ والی زندگی شروع ہوتی ہے قیامت تک کے لیے، اور پھر قیامت کا ہنگامہ قائم ہوگا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، بعث بعد الموت کا واقعہ ہوگا، اور پھر انسانوں کی دوسری زندگی شروع ہوگی۔ میدان میں تمام کو جمع کیا جائے گا، ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کے مطابق عدل کرتے ہوئے یا کسی پر فضل فرماتے ہوئے ہر انسان کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے۔ جب یہ پورا نظام پورا ہو جائے گا تو پھر تمام انسان یہ دوسری دنیا میں منتقل ہو جائیں گے، ایک پل سے گزر کر عالم آخرت میں پہنچ جائیں گے، جہاں دو ٹھکانے ہیں، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ یہ دنیا کے تمام انسانوں کے ابدی ٹھکانے اور آخری منزل ہیں۔ تو یہ عالم آخرت کی موٹی موٹی باتیں ہیں، جن عالم آخرت پر اور جس عالم آخرت کی حقیقتوں پر ایمان لانا یہ ہر مومن بندے کا فرض اور اس کے ایمان کے لیے شرط ہے۔ اس میں قیامت بھی آ گئی، بعث بعد الموت، دوبارہ زندہ کیا جانا بھی آ گیا، حشر و نشر یعنی ایک میدان میں اکٹھا کرنا بھی آ گیا، حساب و کتاب یہ بھی آ گیا،
وزن اعمال کا تولا جانا یہ بھی آ گیا، پل صراط اور اس پر سے گزرنا یہ بھی آ گیا، اور آخر میں جنت یا جہنم میں پہنچنا یہ بھی آ گیا۔ یہ تمام چیزیں عالم آخرت کی حقیقتیں کہلاتی ہیں۔ ان تمام حقیقتوں پر ایمان لانا ہر مومن بندے کے لیے فرض اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہاں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے متقی اور مومن بندے ہیں وہ آخرت کی ان تمام حقیقتوں پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ اس کو یقین سے مانتے ہیں۔ یہاں آخرت پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے تو اس میں یؤمنون ایمان لاتے ہیں ایسا کہنے کے بجائے یوقنون یقین رکھتے ہیں ایسا کہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جن غیبی چیزوں پر ایمان لانے کا مکلف کیا ہے، ان غیبی چیزوں میں سے یہ جو آخرت کی غیبی چیزیں ہیں، قیامت، بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، جنت و جہنم، یہ ایسی غیبی چیزیں ہیں جو دوسری غیبی چیزوں کے مقابلے میں کچھ عجیب و غریب ہیں، جو ایک دم سے انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے ان پر پختگی کے ساتھ اور پورے یقین سے ان کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اور یہ بات پختگی سے اور پورے یقین سے ماننا یہ یوقنون کے لفظ میں اچھی طرح پایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں متقیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے وَبِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ کہ آخرت پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ یہ آخرت پر مکمل طور سے یقین رکھتے ہیں۔ یقین کرنا محض یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی عقل اور سمجھ سے کسی عقیدے کو تسلیم کر لے یا دل سے کسی بات کو سرسری اور سطحی طور پر مان لے، بلکہ یقین کرنا یہ ہے کہ دل و جان سے اس چیز پر آدمی کا اعتقاد جم جائے، اس میں ذرہ برابر شک اور شبہ نہ رہے، اس کے عقل پر، اس کے جذبات پر، اس کے ارادوں اور چاہتوں پر وہی چیز چھا جائے، تو اس کو کہتے ہیں یقین کرنا۔ گویا متقی بندے آخرت کو اس طرح مانتے ہیں کہ یہ آخرت کا عقیدہ ان کی زندگی میں رچا اور بسا رہتا ہے۔ ہر وقت ان کے سامنے اللہ کے سامنے جواب دینا، حساب کتاب چکانا، جنت و جہنم کے منظر اور اس کا پورا نقشہ یہ ان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ وہ اس کو ایسا مانتے ہیں جیسا کہ کوئی آنکھوں دیکھی چیز ہو۔ اتنے یقین سے یہ لوگ آخرت کو مانتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ہمارے دین اسلام میں جو آخرت کا عقیدہ ہے وہ ایک انقلابی عقیدہ ہے، یعنی انسانی زندگی میں انقلاب لانے والا، پریورتن لانے والا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے ذریعے سے ایک گنہگار انسان کی بھی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اس عقیدے سے انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی یہ صحیح راستے پر آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے اس بات کا پورا دھیان اور بھان ہے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے عمل کا مجھے حساب دینا ہے۔ جس شخص کو یہ احساس ہے وہ کبھی بھی کسی بھی گناہ اور جرم پر ڈھٹائی کے ساتھ، جرت کے ساتھ اقدام نہیں کرے، وہ اس پر آمادہ نہیں ہوگا۔ بھول سے کر لے، جذبات میں آ کر لے، خواہشات سے مغلوب ہو کر لے، یہ الگ بات ہے، لیکن جرت کے ساتھ اور ڈھٹائی کے ساتھ کسی گناہ کا ارتکاب کر لے، کسی جرم کا اقدام کر لے، یہ آخرت پر یقین رکھنے والا نہیں کر سکتا۔ اس کے بجائے، اس کے برخلاف اگر کوئی شخص وہ ہے جو آخرت کو مانتا ہی نہیں، وہ اس دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اسی کی تکلیف اس کی نظر میں تکلیف ہے، اسی کا عیش اور اسی کی راحت اس کی زندگی کا آخری مقصد ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے
کیا سچ اور کیا جھوٹ، کیا حلال اور کیا حرام، کیا امانت اور کیا خیانت، کیا ظلم اور کیا انصاف، کیا حق تلفی اور کیا حق کی ادائیگی، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی نظروں میں برابر ہیں۔ وہ ان چیزوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا، بس وہ تو اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی ہر ممکن خواہش کو کسی نہ کسی طرح پورا کیا جائے۔ یہ حال عقیدہ آخرت کو نہ ماننے والے شخص کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں آخرت کے عقیدے کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ آخرت کا عقیدہ یہ کسی بھی دین کے صحیح ہونے کی ایک پہچان ہے، کہ جب آدمی آخرت کے عقیدے کو مانتا نہیں، اس کے پاس حساب کتاب اور اعمال کے بدلے کا کوئی خیال اور تصور نہیں، تو پھر وہ دین ہی کیا ہے، وہ مذہب ہی کیا ہے، اس کی تعلیمات اور ہدایات کس کام کی ہے؟ آدمی اس مذہب کی تعلیم اور ہدایت پر اور اس کی باتوں پر کیوں عمل کرے گا، جبکہ اس مذہب اور دین کا حال یہ ہے کہ اس کے یہاں اپنے اچھے کیے کا اچھا بدلہ اور برے کیے کا برا بدلہ ملنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی ایسی مانیتا ہی نہیں، تو پھر وہ تعلیم کس کا ہے؟ یہ صحیح دین کی اور دین حق کی پہچان یہ ہے کہ اس میں آخرت کا عقیدہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے ہمارے دین اسلام کی اور دین کا جو نظام ہے، اس نظام کی ایک اہم اور بنیاد ہے کہ اس میں آخرت کا عقیدہ بھی اس کے عقیدوں کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے جو نیک اور متقی بندے ہوتے ہیں وہ دوسری غیبی چیزوں پر تو ایمان لاتے ہی ہیں، لیکن آخرت پر پورے دل و جان سے اور نہایت پختگی کے ساتھ یقین رکھتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں بیان فرمائی۔ بہرحال یہ جو چوتھی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے متقی اور نیک بندوں کی دو صفتیں ذکر کی ہیں۔ ایک صفت ہے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور دوسری صفت ہے آخرت پر یقین کرنا۔ پہلے جو تیسری آیت میں الذین یؤمنون بالغیب کہ متقی لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس میں جو غیب پر ایمان لانے کا تذکرہ تھا، اس میں یہ ایمان کی دونوں باتیں ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین کرنا، یہ دونوں باتیں ایمان بالغیب میں شامل تھیں، داخل تھیں، کہ وہ بھی غیبی چیزیں ہیں، آخرت بھی غیبی چیزیں ہیں، آسمانی کتابوں کا نزول اور اس کا اترنا یہ بھی غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں غیب پر ایمان رکھنے کی بات میں شامل اور داخل تھی، اس کے باوجود بھی یہاں ایک مستقل آیت میں ان دونوں باتوں کو علیحدہ طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ کلام کی عمدگی اور خوبی ہوتی ہے کہ کوئی چیز اور چیزوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہو اور اس کو بیان کرنا زیادہ ضروری ہو تو اس کو ایک عام عنوان کے ساتھ بیان کرنے کے علاوہ ایک خاص عنوان سے الگ سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایسا ہی ہوا ہے کہ آسمانی کتاب پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، ان دونوں غیبی چیزوں پر ایمان لانے کو علیحدہ طور پر بیان کیا گیا ہے، اس کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو واضح کرنے کے لیے، اور اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو واضح کرنا اس وجہ سے ضروری ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خاص طور پر جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس وقت جو لوگ وہاں مقیم تھے ان میں ایک قوم وہ تھی جو اہل کتاب کہلاتی ہے، جو آسمانی کتاب اور آسمانی مذہب کو مانتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور مذہب کو ماننے والے یہودی کہلاتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب اور کتاب کو ماننے والے عیسائی کہلاتے تھے۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے نبی اور اپنی شریعت اور اپنی کتاب کو تو مانتے تھے، لیکن گزشتہ بعض کتابوں اور بعض نبیوں کو بھی نہیں مانتے تھے، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو، اور آپ پر اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی قرآن مجید، اس کتاب کو بھی مانتے نہیں تھے۔ اس لیے اس بات کو
کہ متقی بننے کے لیے تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ضروری ہے، چاہے وہ گزشتہ نبی کی کتاب ہو، چاہے وہ موجودہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہو، اس کو ماننا ضروری ہے۔ یہ بات الگ سے بیان کی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ آخرت کو مانتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ بھی وہ تسلیم کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کا جو آخرت کا عقیدہ تھا وہ عقیدہ 100% صحیح نہیں تھا۔ جیسا عقیدہ رکھنا چاہیے ایسا عقیدہ وہ لوگ رکھتے نہیں تھے، اس میں کمزوریاں تھیں۔ مثلا آخرت کا جو عقیدہ ہے ہمارا، اس عقیدے کا ایک حصہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنے اچھے یا برے کیے کا اللہ تعالیٰ آخرت میں بدلہ دیں گے، چاہے وہ آدمی کوئی بھی ہو۔ پہلے دن سے لے کر دنیا جب بنی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے انسان آئیں گے، ان تمام میں سے کوئی بھی انسان، ہر انسان کے ساتھ اللہ کا معاملہ آخرت میں اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ یہ ہمارے عقیدے آخرت کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اس زمانے میں جو یہود اور نصارہ عیسائی لوگ تھے، ان لوگوں کا خیال آخرت کے تعلق سے یہ تھا کہ وہ یوں کہتے تھے کہ صرف جو شخص خاندانی طور پر یہودی ہے وہی جنت میں جائے گا، اور بس، چاہے پھر اس کا ایمان اور اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔ جو خاندانی یہودی نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح عیسائی کہتے تھے کہ جو عیسائی ہے وہی جنت میں جائے گا، چاہے اس کے پاس صحیح ایمان اور نیک اعمال نہ ہو، اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن مجید میں ان کے اس فاسد عقیدے کو بیان کیا گیا ہے، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ اسی صورت میں آئندہ یہ آیت آنے والی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، بالکل نہیں جائے گا، صرف وہ شخص جائے گا کہ جو یہودی ہے، یہودی کہتے تھے، یا عیسائی جائے گا، یا عیسائی کہتے تھے۔ تو جنت ہماری جاگیر ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے چاہے ہمارے اعمال کیسے ہی۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ وہ یہ بھی خیال رکھتے تھے کہ جہنم میں ہم نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالے گا نہیں۔ بھائی کیوں نہیں ڈالے گا؟ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ نے تورات میں ہمیں بیٹا کہا ہے، ہمیں اپنا چہیتا کہا ہے، تو ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو عذاب نہیں دیتا، کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب کو عذاب اور سزا نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی عذاب نہیں دیں گے، کوئی سزا نہیں دیں گے، جہنم میں نہیں لے جائیں گے۔ پھر بھی اگر ہم سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے تو جیسے باپ تنبیہ کے لیے اپنے بیٹے کی معمولی سرزنش کرتا ہے، ایسے ہی محض تنبیہ کے لیے، اور وہ بھی 2-4 دن کے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں لے جائیں گے، اور پھر جب تنبیہ ہو جائے گی، 2-4 دن ہو جائیں گے، تو ہمیں پھر جہنم سے نکال کے ہمیشہ کی جنت میں لے جایا جائے گا۔ یہ بھی ان کا آخرت کے تعلق سے عقیدہ تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر چند دن، 2-4 دن۔ اس کے علاوہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، جہنم کی جو سزائیں ہیں، ان کے تعلق سے بھی کچھ شکوک اور شبہات اور کچھ غلط خیالات یہ اہل کتاب کے یہود و نصارہ کے تھے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس بات کو بیان کیا جائے کہ کامیابی کے لیے اور متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے آخرت پر مکمل یقین ضروری ہے، ایسا یقین ضروری ہے جیسا یقین اللہ تعالیٰ نے رکھنے کو کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے مجازات کا، یعنی جزا اور سزا کا جو قانون ہے، اس قانون پر مکمل طور سے یقین رکھا جائے، تبھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، تبھی انسان متقیوں کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں باتیں اہل کتاب کی وجہ سے بیان کرنا ضروری تھا،
یہ بھی بیان کرنا ضروری تھا کہ قرآن مجید پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی بیان کرنا ضروری تھا کہ آخرت پر صحیح طور سے عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، تبھی انسان کامیاب اور بامراد ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہاں آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کو اور آخرت پر یقین کرنے کو علیحدہ طور پر بیان کیا۔ آخری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک الگ بات فرمائی ہے۔ علماء نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے مخاطب دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو اہل کتاب جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، دوسرے اہل عرب جو پہلے مشرک تھے، کافر تھے، کسی آسمانی دین پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کی کوئی کتاب نہیں تھی، ان کی کوئی شریعت نہیں تھی۔ تو ایک اہل کتاب ہوئے اور ایک اہل عرب ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے ان شروع کی آیتوں میں جہاں متقیوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر دونوں قسم کے متقیوں اور پرہیزگاروں کا الگ الگ تذکرہ کیا ہے۔ یعنی جو تیسری آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس تیسری آیت میں ان پرہیزگاروں کا تذکرہ ہے جو اہل عرب تھے، یعنی جو پہلے مشرک تھے، کافر تھے، اور پھر اس کے بعد مشرب و اسلام ہو کر، اسلام میں داخل ہو کر وہ لوگ متقی بن گئے اور جنہوں نے اپنے اندر ان صفات کو پیدا کر لیا، تو وہ لوگ مراد ہیں۔ اور دوسری جو آیت ہے، چوتھی آیت کریمہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اس میں اللہ تعالیٰ نے متقین اہل کتاب جو یہود و نصارہ تھے اور ان میں جو ایمان لا چکے تھے اور ایمان لا کر متقی اور پرہیزگار بن چکے تھے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسے بہت سے صحابہ کرام ایسے ہی تھے، حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی وغیرہ رضی اللہ عنہ، جو پہلے اہل کتاب تھے، پہلے یہودی یا عیسائی تھے اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مشرب اسلام ہوئے۔ تو دو قسم کے متقی لوگ تھے، تو دونوں قسم کا الگ الگ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تیسری آیت میں اہل عرب کے متقیوں کا تذکرہ ہے اور چوتھی آیت میں اہل کتاب کے متقیوں کا تذکرہ ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ الگ الگ تذکرہ کرنے سے دونوں قسم کے لوگوں میں سے جو بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی ترغیب ہو اور ان کو بھی دعوت پہنچے۔ جو داخل ہو چکے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کے حوصلوں کو بڑھایا جائے، اور جو داخل نہیں ہوئے ہیں ان کو اسلام میں داخل ہونے کی ترغیب، رغبت ہو اور ان کو دعوت پہنچے۔ اس لیے دونوں کو الگ الگ ذکر کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے ان کی ایک الگ فضیلت بیان کی۔ آپ نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، کہ تین قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کو ڈبل ثواب ملتا ہے، دوہرا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو اہل کتاب ہے، جو پہلی آسمانی کتاب پر ایمان لا چکا ہے، وہ پہلے آسمانی کتاب پر بھی ایمان لایا، وہ آمن بمحمد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ایمان لا چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، پھر جب آپ کو مبعوث کیا گیا اور آپ کو نبی بنایا گیا تو پھر آپ پر بھی وہ ایمان لایا، جیسے میں نے کہا حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ تو ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دوہرا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے، ڈبل ایمان کا۔ تو ایمان کا جو عمل ہے اس عمل پہ ان کو ڈبل ثواب ملے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خود قرآن میں بھی اس قسم کا مضمون موجود ہے، سورہ قصص میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، کہ جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی، یعنی تورات دی، انجیل دی، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ اس کتاب پر یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے
ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے، چونکہ یہ کتاب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم تو پہلے بھی اس بات کو مانتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کا اجر ڈبل دیا جائے گا، 2 بار دیا جائے گا، بما صبروا، ان کی ہمت کی وجہ سے، یعنی یہ باہمت لوگ ہیں۔ باہمت لوگ اس وجہ سے کہ یہ پہلے ایک نبی پر ایمان لا چکے ہیں، ایک شریعت کی اتباع کر چکے ہیں۔ ایک نبی پر ایمان لانے اور ایک شریعت کی اتباع کر چکنے کے بعد اب بعد میں آنے والے دوسرے نبی پر ایمان لانا اور دوسری شریعت پر ایمان لانا بھاری ہے، مشکل ہے۔ کوئی آدمی پہلے سے بے دین ہو، مشرک ہو، کافر ہو، تو کفر اور شرک کی برائی اور اس کی مذمت اس کو سمجھ میں آ گئی تو کفر و شرک سے نکل کر ایمان میں داخل ہونا یہ اتنا بھاری نہیں ہے جتنا بھاری اور مشکل یہ کام ہے کہ آدمی پہلے ایک شریعت کو مان چکا ہے، ایک نبی پر ایمان لا چکا ہے، اب دوسرے نبی آئے تو دوسرے نبی کو ماننا ہے اور ان کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ یہ بہت بھاری ہمت کا کام ہے، اور آدمی جتنی زیادہ مشقت کر کر اٹھاتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ہمت سے کام لیتا ہے، اتنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے ڈبل اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ خوش نصیب بندے ہیں کہ جن بندوں نے پہلے ایک اور نبی کی شریعت اور ان کے دین پر ایمان قبول کر کے ان کی اتباع کی ہے، اور اب دوسرے اور آخری نبی آئے، خاتم النبیین تشریف لائے، تو اب پہلی شریعت کی اتباع اور اس کی پیروی چھوڑ کر خاتم النبیین کی اتباع کر رہے ہیں، ان کے دین کو مان رہے ہیں اور ان کی کتاب پر ایمان لا رہے ہیں۔ یہ خوش نصیب بندے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کا اور ان کے اس اتباع کا ڈبل اجر عطا فرمائے۔ تو ان کی یہ خصوصی فضیلت ہے، خصوصی اہمیت ہے۔ اس اہمیت، فضیلت اور خصوصیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چوتھی آیت کریمہ میں الگ سے اس قسم کے متقیوں کا اور مومن بندوں کا تذکرہ کیا ہے تاکہ ان کو حوصلہ ملے، ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور جو اہل کتاب یہود و نصارہ اب تک جو ہے اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت پہنچے، ان کو ترغیب ملے کہ اگر ہم اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور ان کے مذہب کو مان لیں گے تو ہمارا مرتبہ بڑھ جائے گا اور ہمیں اللہ کے یہاں ڈبل اجر و ثواب ملے گا۔ یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اس کی روشنی میں علماء نے اس آیت کی تفسیر کی۔ بہرحال یہ چوتھی آیت کریمہ ہے جس آیت کریمہ میں متقیوں کی 2 صفتیں ذکر کی گئی، ایک صفت آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور دوسری صفت آخرت پر یقین کرنا۔ اس طرح 5 صفتوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر آخر میں ان متقیوں کا دنیا میں انجام کیا ہوگا اور آخرت میں انجام کیا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت شریفہ میں بیان کیا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سنة ما قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا۔